ہے میر تقی میر کے 300 سالہ پیدائش کے جشن کے سلسلے میں. تو اس کا پہلا سلسلہ اس کا پہلا سیشن ہے وہ افتتاحی سیشن ابھی چل رہا ہے. مہمانان آپ کے سامنے موجود ہیں. دوسرا سیشن مذاکرے کی صورت میں برپا ہوگا اور تیسرا سیشن اس میں مشاعرے کی صورت میں ہوگا اور آخری سیشن میں آپ موسیقی سے لطف اٹھائیں گے. تو ابھی میں آپ تمام آنے والے معزز مہمانان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. خوش آمدید. اب میں آج کی اس تقریب کی غرض و غایت آپ تک پہنچانے کے لیے اور ابتدائی کلمات کے لیے ڈائریکٹر آرٹس کونسل ساہیوال جناب سلیم قیصر صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں. آپ ہی کی دلچسپیوں کے باعث آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا. آپ کی تالیوں میں سلیم قیصر صاحب. صاحب صدارت جناب ساجد نعیم صاحب سابق ڈپٹی میئر کارپوریشن ساہیوال، جناب رانا نوید عظمت صاحب کنٹرولر امتحانات ساہیوال بورڈ، اور جناب ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب سربراہ شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ساہیوال، اور معزز مہمانان گرامی، ہم سب ساہیوال آرٹس کونسل اور حلقہ ارباب ذوق کے زیر اہتمام منعقدہ آج کی اس تقریب میں ہم آنے والے اپنے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میر تقی میر کی 300 سالہ تقریبات کے انعقاد میں ساہیوال آرٹس کونسل کی میزبانی ایک اعزاز سے کم نہیں، اس لیے کہ میر ایسا شاعر جس نے پوری اردو شاعری پر گہرے نقوش مرتب کیے ہیں کی خدمات کو یاد کرنا اور نئی نسل کو ان سے روشناس کرانا ہمارا فرض بھی ہے اور خدمت بھی. غالب اور میر دریائے سخن کے دو دھارے ہیں جنہوں نے منفرد اور جداگانہ اسلوب سے آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو سیراب کیا ہے، اور دنیا بھر کے ناقدین نے بھی جی بھر کے ان کے کام کو سراہا اور تحسین کی ہے. ان میں ایک روایت ساز ہیں تو ایک روایت شکن، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی اردو شاعری کا دامن آفاقی اور عالمگیر مضامین اور خیالات سے مالا مال ہے، اور یہ دنیا آج بھی ان کے خیالات اور طرز سخن سے فیض حاصل کر رہی ہے. میر کی سادگی اور پرکاری تو ایک جہان پر آشکار ہے، لیکن میر کی شاعری کا ایک اور نمایاں وصف ان کا شاعرانہ آرٹ ہے، اور یہی وہ آرٹ ہے جو ہر بڑے شاعر کو ان کے معاصرین سے الگ اور ممتاز کرتا ہے. آپ میر کی شاعری کو پڑھیے. میر ایک خوشبو کی طرح آپ کے ذہن اور آپ کے دل کے نہا خانوں پر اثر کرنا شروع کر دے گا. میر زندگی کا شاعر ہے، اس میں گداز ہے، لطف ہے اور بانکپن ہے. میر اپنے ساتھ شاعری کے سفر میں کہیں بھی آپ کو تنہا نہیں کرتا. وہ آپ کو خود اعتمادی عطا کرتا ہے اور خیال کی عظیم وسعتوں کی سیر کراتا ہے. لیکن ہر بڑے شاعر کی طرح اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ آپ کو زندگی سے کبھی الگ نہیں کرتا. وہ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھتا ہے. بہت ساری شاعری کے برعکس کہ جس میں الفاظ کی خوبصورتی تو ہوتی ہے لیکن اس میں زندگی کے سچے رنگ نہیں ہوتے، جبکہ میر کی شاعری زندگی کے سچے رنگوں سے لبریز ہے. 3 شعر میر کے. سرسری تم جہان سے گزرے، سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. چشم ہو تو
آئینہ خانہ ہے دہر، چشم ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتا ہے دیواروں کے بیچ، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ جناب ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب اور ان کے حلقے کے تمام دوستوں کا شکریہ کہ انہوں نے میر کی 300 سالہ تقریبات کے سلسلے میں آرٹس کونسل کو بھی میزبانی کا شرف عطا کیا ہے۔ ایسے عظیم شاعروں، قلمکاروں اور فنکاروں کے لیے آرٹس کونسل کے دروازے اور دل وا رہیں گے۔ یہ تھے ڈائریکٹر آرٹس کونسل ساہیوال جناب سلیم قیصر صاحب۔ اب میں آج کی اس نشست کا کلیدی خطبہ صادر فرمانے کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب سے۔ آپ صدر شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ساہیوال ہیں، ممتاز محقق اور نقاد ہیں، آپ کی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی، ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل، معزز مہمانان گرامی، کلیدی خطبے کی بات کی گئی تو یہ کلیدی خطبہ کہہ لیں یا کلیدی گفتگو کہہ لیں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں آپ کے صبر کی آزمائش نہیں کروں گا کسی بھی صورت میں، یہ میرا وعدہ ہے۔ بہرحال یہ چیز اپنی جگہ پر خوش آئند ہے کہ ساہیوال جسے شہر غزل کہا جاتا ہے، یہاں پر پہلی دفعہ شہنشاہ غزل کو یاد کیا جا رہا ہے۔ شہر غزل میں شہنشاہ غزل کا ذکر اور اس کے فکر کا مطالعہ یہ بذات خود ایک خوش آئند عمل ہے، اور اس کے لیے میں ساہیوال آرٹس کونسل کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آخر 300 سال گزرنے کے بعد میر کا تذکرہ کیوں؟ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں میر کے حوالے سے سلیبس میں جو بچوں کو نصاب پڑھایا جاتا ہے یا اس حوالے سے مختلف کتابوں میں جو مبتدیانہ نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے، اس میں میر کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ میر آہ کا شاعر ہے یا میر ایک قنوتی شاعر تھے، ان کے ہاں مایوسی ہے، یہ ساری باتیں اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا از سر نو جائزہ لیں۔ جب انسان کسی دنیا میں سانس لے رہا ہوتا ہے، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو وہ دو طرح کی زندگی جیتا ہے۔ ایک اس کی داخلی زندگی ہوتی ہے جس کو ہم اس کی ڈومیسٹک لائف یا خانگی زندگی کہتے ہیں، اور دوسری باہر کی دنیا کی زندگی کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ اخلاقی قدریں کیا ہیں، ان معاشروں میں جو انتشار، کہیں انتشار تو نہیں ہے منتشر الخیالی کی وجہ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ مختلف انداز میں سانس لے رہی ہے۔ تو میر جس دور میں تھے اس دور کے حوالے سے تھوڑا سا میں آغاز کروں گا، پھر آگے جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوئی میں یہ کٹ کر کے بات کو آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا، کیونکہ اگر میں یہاں پر پورا مقالہ پڑھوں گا تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال اکبر اعظم کے دین الہی کی وجہ سے ہوا۔ اس کا سبب اورنگزیب عالمگیر کی تشدد آمیز پالیسی بنی یا مرہٹوں اور دیگر مقامی قوتوں کا عروج اس کا باعث تھا؟ اس کا فیصلہ تو ہوتا رہے گا، البتہ اکبر اعظم نے نو رتن کا جو ادارہ بنایا تھا وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہندوستان میں عوام دوست ثابت ہوا تھا۔ یہ ادارہ ختم ہو گیا تھا۔ مغلیہ شہنشاہوں کی پرتعیش زندگی، باہمی مناقشے، علم سے عدم توجہی اور اخلاقی پستی کا شکار معاشرہ کسی حد تک ان گناہوں کی تاب لا سکتا تھا۔ عوام الناس کی حالت یہ تھی کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی سرکاری تعلیمی ادارہ نہ تھا۔ بادشاہوں کو اپنے اور اپنی بیگمات کے لیے شالامار باغ، تاج محل اور 12 دریاں بنوانے سے فرصت نہ تھی۔ اس صورتحال میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ انہیں چمن کی ویرانی یا گل فشانی سے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ ان کا شمار نہ تو کھلنے والوں میں ہوتا تھا نہ مرجھانے والوں میں۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں ان کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ مغلیہ شہنشاہوں کی عیاشیوں کی وجہ سے برِ صغیر تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، خزانہ خالی ہو چکا تھا، مرکز کمزور ہونے سے صوبے بتدریج خود مختار ہو رہے تھے، قومی جاہ و جلال خاک میں مل چکا تھا۔ الناس علی دین ملوکہم کے مصداق عوام بھی حکمرانوں کی پیروی کرتے تھے۔ اس میں جو
جو وہ معاشرہ تھا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، میر سے ذرا پہلے اور اس سے ذرا بعد کا معاشرہ، کہ بیک وقت عوامی سطح پر یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا. یہ ایک ایسا معاشرہ تھا کہ باہر سے چمک دمک اور جیسے کسی چیز پر رنگ و روغن لگا دیا جائے اور اندر سے اس کا کھوکھلا پن اور اس کا زنگ آلود جو چہرہ ہے وہ اس کو چھپا دیا جائے، لیکن وہ زنگ اپنی جگہ پر موجود ہو. رندوں اور شاہد بازوں کے لیے دلی شہر مثالی حیثیت رکھتا تھا. یہ دلی کیپٹل تھا ہندوستان کا. مغل شاہی عہد میں اہل نشاط کی چاندی تھی. طوائفیں، رقاصائیں اور امرد معاشرے کا اہم جزو تھے. مختلف موسمی تہواروں پر حکومتی سرپرستی میں میلے سجائے جاتے. شاہی اہتمام سے کوئی جشن نہ رہتا. کبھی رت جگہ، کبھی تورے بندی، کبھی نوروز، کبھی آخری چار شنبہ، کبھی خواجہ صاحب کی چھڑیاں، کبھی پھول والوں کی سیر. ان میلوں ٹھیلوں سے اہل دلی کی رنگین مزاجی کا پتہ چلتا ہے. بزرگوں کے مزارات اور خانقاہوں پر باقاعدہ رقص و سرود کی محفلیں جمتی تھیں. معاشرہ منافقت کی ایک بلند سطح پر آ کر ٹھہر گیا تھا. یعنی یہاں پر یہ وہی دور ہے. ایک یہاں پہ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طور پر جو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور عوام الناس، جب سیاسی خلا پیدا ہوتا ہے تو عوام الناس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا. سب سے زیادہ اس میں ملازمین اور اہل حرفہ متاثر ہوتے ہیں جو ہاتھ کی کمائی کر کے کھانے والے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے شہروں میں ان لوگوں کی تعداد اکثریت سے ہوتی ہے. تو اس میں باہمی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، لیکن ایک شاعر اس معاشرے میں خاموشی سے اس معاشرے کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا مشاہدہ کر کے شاعری میں اس کو ڈھال رہا ہوتا ہے. تو میر بھی ہمارے اسی عہد کا شاعر ہے. میر کا عہد ہندوستان میں محمد شاہی عہد ہے. یہ وہی محمد شاہ ہے جو رنگیلا بادشاہ کے نام سے مشہور تھا، جس کے دور میں نادر شاہ درانی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کی، بلکہ خاص طور پر دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اسی دور میں جب حکمران معاشرے کی جو رنگینیاں تھیں اس سے لطف لے رہے تھے، شاعری میں ایک نیا ٹرینڈ پیدا ہوا جس کو ایہام گوئی کہا جاتا ہے. یہاں اردو ادب کے طالب علم بھی بیٹھے ہیں، باقی لوگوں کی سمع خراشی کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایہام گوئی شاعری کی ایک قسم تھی جس میں جیسے ہمارے ہاں آج کل کے معاشرے میں اسٹیج ڈراموں پر دوہرے قسم کے جملے بول کر زبانی گفتگو کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ معنی یا معنویت برآمد کی جاتی ہے، تو شاعری میں اس طرح کے موضوعات ہوتے تھے. اور اس کے پیچھے ایک سیاسی جملہ تھا. ایک نواب تھے، وہ جنگ لڑنے گئے اور وہ جنگ لڑنے گئے تو وہاں سے ہار کر واپس آئے. تو چونکہ سچ بات کہنے کی پابندی تھی تو کسی نے ان کو دیکھ کر یہ جملہ کسا کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے. تو یہ بھاگنا دونوں معنوں میں ہے، جیسے بھاگ لگے رہے یا بھاگ آئے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جنگ لڑ کے بھاگ آئے. جو جملہ اس حد تک مشہور ہوا کہ شاعری میں شاعروں نے ایہام گوئی کی صنعت کو اپنی شاعری میں استعمال کیا. وہ معاشرہ جو کہ وہاں پہ سچ کہنے کی آزادی نہیں تھی، سو لوگوں نے شاعری میں اس زبانی انداز میں بات کو کہنے کا انداز اپنایا. اور آگے چل کے پھر اس میں جو ہے وہ جنسی موضوعات اور اریانی اور فحاشی کے عنوانات بھی ساتھ ضمنی طور پر آ گئے. میں ایک شعر یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. میں نے بہت چن کے یہ شعر نکالا ہے کہ کسی کو برا نہ لگے. یہ اس دور کے ایک شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ ہے شباب و فصل بہار، کوئی اس وقت میں پیالہ دو. اب یہ پیالہ دو بھی ہے، یہ پیا لا دو بھی ہے. اور اس زمانے میں ایک اور شاعر کا شعر تھا جو بڑا مشہور ہوا کہ لام نستہ لیک کا ہے اس بتے خوش خط کی زلف، لام نستہ لیک کا ہے اس بتے خوش خط کی زلف، ہم تو کافر ہوں اگر بندے نہ ہوں اسلام کے. تو یہ اسلام یہ محبوب کی زلف بھی ہے اور اسلام سے مراد ہمارا مذہب بھی ہے. تو اسی دور میں کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ معاشرے میں جہاں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے وہاں زبان کی بھی اصلاح کی جائے اور شاعری میں ایسے موضوعات کو لایا جائے جو مناسب ہوں. تو اس تحریک کے جو سرخیل تھے وہ مرزا مظہر علی جانے جانا تھے. مرزا مظہر علی جانے جانا اس زمانے میں ہندوستان میں نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے. انہوں نے شاعری میں سادہ گوئی اور اصلاح زبان کی تحریک کو شروع کیا. یہ وہی دور ہے جو میر کا دور ہے. میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس دور سے تھوڑا سا آگاہ کر دوں. انہوں نے تسلسل کے ساتھ ایسے اشعار لکھے اور لوگوں کی ایک ایسی ٹیم بنائی جس سے معاشرے میں اس طرح کے شعروں کو رواج ملا جو موضوعاتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بلند تھے. ان کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں. یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے، قدم سنبھال کے رکھیو تیرا یہ باغ نہیں. تو اس میں بڑے جدید قسم کے موضوعات بھی ملتے ہیں. تو اسی دور میں میر پیدا ہوئے اور میں نے جیسے پہلے کہا
کہ جیسے ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل سلیم کیسر صاحب نے کہا کہ میر کو بہت سارے لوگوں نے پذیرائی دی، جیسے ان کے دور میں مرزا رفیع سودا نے کہا کہ سودا تو اس غزل میں سودا تو اس زمین میں غزل در غزل ہی لکھ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح. اسی طرح جو ہے وہ اور بہت سارے لوگوں نے کہا. غالب نے کہا، وہ کیا آپ نے شعر سنایا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں یا کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یا ذوق ہے نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. یا حضرت موہانی نے کہا ہے کہ شعر میرے تو ہیں پر درد ولیکن حسرت، میر سا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں. آخر وہ میر سا شیوہ گفتار کیا ہے؟ سوال یہ ہے 300 سال گزرنے کے بعد ایک شاعر جس کا تعلق ہمارے خطے سے نہیں ہے، جس کی زبان ہمارے ہاں رائج ہے، آخر وہ کون سے موضوعات ہیں جس کی وجہ سے آج وہ بر صغیر میں اپنے شعری موضوعات کی وجہ سے قبولیت عام حاصل کر چکا ہے؟ تو اس میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ داخلی اور خارجی زندگی کے حوالے سے آپ میر کی شخصیت کا اگر نفسیاتی مطالعہ کریں، اس کے نفسیاتی جائزہ لیں یونگ اور فرائڈ کے نقطہ نظر کے مطابق، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کی والدہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی فوت ہو گئی ہو، اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی ہو، باپ بھی اس کے بعد کچھ عرصہ رہے اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو، اور باپ مسلسل بیٹے کا مشاہدہ کر رہا ہو. میر نے جو شاعری کے علاوہ ان کی آپ بیتی بھی ہے ذکر میر کے نام سے جو فارسی میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ باپ کا مرنا جو تھا نا، اس سے پہلے میری زندگی میں دکھ آ گئے تھے. آپ ایک 7-8 سال کے بچے کی زندگی دیکھیں. وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ میرا باپ مجھے دیکھ کر روتا تھا اور میں اسے دیکھ کر ہنستا تھا. اب یہ اس جملے کی جو گہرائی ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھ کر ہنستا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر روتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا، بیٹے تیرا رنگ زرد ہے تجھے کس کا درد ہے؟ بیٹے تیرا رنگ زرد ہے تجھے کس کا درد ہے؟ باپ کا کھانا پینا چھٹ گیا تھا. کچھ زندگی کے معاملات ایسے تھے کہ مکمل طور پر انہوں نے تصوف کو اختیار کیا اور اپنے بیٹے کو یہ مشورہ دیتے تھے، بیٹے عشق کرنا سیکھو، اس کائنات کا سارا نظام عشق کی بنیاد پر قائم ہے. اب ذرا ایک نفسیاتی طور پہ ذرا غور کریں کہ ایک ایسا بچہ جس کی ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی کچھ عرصے بعد فوت ہونے والا ہے اور وہ بیٹے کو مسلسل یہ کہہ رہا ہے، بیٹا عشق کرنا سیکھو، اس کائنات کی رنگینیوں پہ غور کرو، اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان کا جائزہ لو. اور پھر باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوا کہ جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے گھر سے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ گھر ہمارا ہے اور باپ کی لائبریری تمہاری ہے، یہ لے کر تم چلے جاؤ جہاں بھی تمہارے سینگ سماتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، اور وہ اماں کہاں ملی؟ وہ سوتیلے ماموں کے گھر میں. اور سوتیلے ماموں نے بھی گھر میں کچھ عرصہ رکھا اور اس کے بعد کبھی کہیں یہ میر کی زندگی تھی. اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو گھر میں جو دکھ تھے اور پھر اس کے بعد جو باہر جو انارکی تھی اس زمانے کی بر صغیر کی، ہم کسی بھی تخلیق کار کو اس عہد کے جو مسائل ہیں اس سے جدا کر کے نہیں دیکھ سکتے سر. یعنی ملک میں بم دھماکے ہو رہے ہوں اور شاعر جو ہے وہ کہہ رہا ہو باغوں میں پڑے جھولے، تم بھول گئے ہم کو ہم تم کو نہیں بھولے، تو میرے خیال میں اس کو ہم روح اثر کی شاعری نہیں کہہ سکتے. جو بھی شعر ہے وہ تبھی زندہ ہوتا ہے. زندہ شعر کی نشانی کیا ہے؟ اس میں اس عہد کی سانسیں دھڑک رہی ہوتی ہیں، اس میں اس عہد کا پورا شعور موجود ہوتا ہے. تو میر کے ہاں بھی یہی تھا. اور میر نے اپنی آنکھوں سے، میر کی زندگی میں 3 شہروں کی اہمیت ہے. اکبر آباد میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے دلی شہر آئے. جب دلی شہر کے حالات خراب ہوئے تو لکھنؤ چلے گئے، لیکن ساری زندگی وہ دلی کو یاد کرتے رہے. عید بھی آئی تو انہوں نے اس کا سوگ ہی منایا. عید آئی سب نے پہنے طرب و خوشی کے جامے، نہ ہوا کہ ہم بھی بدلیں یہ لباس سوگواراں. انہوں نے اپنی اس کو دکھ کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان کی تہذیب کو اجڑتے ہوئے دیکھا. میر کا لکھنؤ میں انتقال ہوا. میر نے اپنی زندگی میں 90 سال عمر پائی. اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کی موت کا صدمہ بھی دیکھا. اللہ کسی والدین میں سے کسی کو بھی یہ دکھ نہ دکھائے کہ ان کی ساری اولاد ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی. ان کی قبر جو ہے اس کا نشان بھی نہیں ہے. اب تو اس محلے کا، لکھنؤ میں اس محلے کا نشان بھی نہیں ہے جس محلے میں وہ ساری زندگی رہتے رہے. میر نے کہا تھا کہ تربت میر پر ہیں اہل سخن، ہر طرف حرف ہے حکایت ہے، تو بھی تقریب فاتحہ سے چل، باخدا واجب الزیارت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میر کا مقبرہ، میر کا روضہ، میر کی قبر واجب الزیارت ہے اور رہے گی. لیکن آج اس قبر تو کیا، اس محلے کا
محلے کے آثار بھی موجود نہیں ہیں۔ محمد تقی میر پر عروس غزل اپنی پوری جولانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوئی۔ جنس اور عشق ابتدائی سے لازم و ملزوم رہے ہیں۔ میر کے تصور حسن کی تہذیب میں بھی وہ نظریہ عشق کام آیا جو ان کے والد علی متقی کی صحبت سے مرتب ہوا۔ میر اپنے ان تصورات میں کہیں بھی بلحوث نظر نہیں آتے۔ عشق کا ایک اعلیٰ اور عرفہ خیال ہمیشہ ان کے ہاں موجود رہا۔ ان کا عشق محض جسمانی ترفع تک محدود نہیں، میر نے اسے آفاقیت عطا کی ہے۔ عشق ایک ایسی لافانی قوت ہے جو قیس کو صحرا نوردی اور فرہاد کو جوئے شیر کھودنے کے لائق بنا دیتی ہے۔ ان کی غزل میں شیرینی خیال سے زیادہ تلخی ایام ہے، لیکن اس تلخی میں بھی وہ شائستگی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یعنی اگر ہم میر کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو وہ ایک غمزدہ انسان تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر میں 20 سال تک رہا، اور ایک دن گھر کا مالک آیا تو اس نے کہا میر صاحب آپ اداس ہیں، اگر آپ گھر کی پچھلی کھڑکی کھولیں تو اس کے پیچھے ایک باغ بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ جس گھر میں رہتا ہوں اس کے پیچھے ایک باغ بھی ہے۔ یہ شاعر جب شعر کہتا ہے نا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، وہ شاید کوئی اس کی اپنی تصوراتی زندگی ہوتی ہے جس کی وہ وضع کر کے اور وہ خود ہی اس کا خیال بنا لیتا ہے اپنے ذہن میں، لیکن عملی طور پر اس کی زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی ذکر کیا میر کی پاکیزہ، جو میر کی شاعری میں جو محبت کا ایک پاکیزہ تصور ہے۔ آپ اس میں یہ دیکھیں، میں کچھ یعنی میر وہ شاعر ہے اردو غزل کا جس نے محبت میں سب سے پہلے ادب کا تصور پیش کیا۔ ایک شعر میں اس کے لیے مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاسے ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ ایک اور چند شعر دیکھیں جس میں میر کی محبت کا ہمیں جو اعلیٰ اور عرفہ تصور ہے، میں نے کوشش کی ہے اس میں سے کچھ نکالوں۔ جی بالکل وہی۔ کہا تھا میں نہ دیکھو، کہا تھا میں نہ دیکھو غیر کی اور، سو تم نے آنکھ مجھ سے ہی چھپائی۔ وہ سیر کو وادی کی مائل نہ ہوا ورنہ، وہ سیر کو وادی کی مائل نہ ہوا ورنہ، آنکھوں کو غزالوں کی پیروں تلے مل جاتا۔ عالم میں کل جہاں تھا خرابہ تیرے بغیر، عالم میں کل جہاں تھا خرابہ تیرے بغیر، بارے تو آج آیا تو بستی جھلک پڑی۔ جانے ہیں فرش راہ تیری حال حال چل، اے رشک حور آدمیوں کی سی چال چل۔ چمن میں گل نے جو کل دعوائے جمال کیا، جمال یار نے منہ خوب اس کا لال کیا۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں میں نے جیسے پہلے عرض کی غلط تصور ہے میر کے حوالے سے کہ میر کی شاعری میں قنوتیت ہے۔ خواتین بیٹھی ہیں، میں ایک شعر صرف سناتا ہوں کہ جس سے ہزاروں اس طرح کے شعر ہیں میر کی کلیات میں۔ یہ اکثر چہروں پہ جھائیاں، جن کو ہم پنجابی میں چھائیاں بھی نکل آتی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فریکل کریم اور بلیچ کریمیں پھر اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک شعر سننے، وہ آپ کو ذرا بھی اس میں قنوتیت نہیں لگے گی کہ منہ کی ان جھائیوں سے مت شرما، منہ کی ان جھائیوں سے مت شرما، جھائی ہوتی ہے روئے ماہ کے بیچ۔ چاند کے چہرے پر بھی سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس طرح کا شعر کوئی بھی نہیں، زیادہ تر ایک ہی چیز کو لے لیا اور اسی پہ بات کی۔ اچھا، اس میں ان کے ہاں بہت سارے ایسے اشعار ہیں جن میں امید کا پیغام ہے، انسان کی عظمت کا تصور میر کے ہاں ملتا ہے۔ میر ہمارے ہاں وہ پہلا شاعر ہے، غزل کا شاعر، جس کے ہاں اس نے انسان کو ایک عظیم چیز بنا کر بھیجا ہے۔ لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، ورنہ میں وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ اسی طرح عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، عالم آئینہ ہے جس کا وہ مصور بے مثل، ہائے کیا صورتیں پردے میں بناتا ہے میاں۔ اللہ رے کیا نمک ہے، یہ نمک کو آپ دیکھیں، یہ اللہ رے کیا نمک ہے آدم کے حسن میں بھی، اچھی لگی نہ ہم کو خوش صورتی پری کی۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔ الہی کیسے ہوتے ہیں جنہیں ہے بندگی خواہش، ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتے۔
مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا مشکل ہے میاں۔ اور ایک شعر واصف صاحب کے لیے، غزل کے شاعر ہیں۔ اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ عہد کا شعور ہمارے شاعروں میں، جناب صدر میں یہ عرض کروں گا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا، ایک شاعر کے ہاں اس کے زمانے کا شعور، سیاسی شعور، اس زمانے کا سماجی شعور، اس کے بغیر وہ کوئی شاعر بھی بڑا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ شعر آپ کو 2023 کا شعر لگے گا۔ آوارہ بیکار پھرایا سر پھوڑا دیواروں سے، آوارہ بیکار پھرایا سر پھوڑا دیواروں سے، یہ بھی اس نے سلوک کیے ہیں شہر کے عزت داروں سے۔ آوارہ بیکار پھرایا سر پھوڑا دیواروں سے، 300 سال پہلے کا شعر ہے۔ آوارہ بیکار پھرایا سر پھوڑا دیواروں سے، یہ بھی اس نے سلوک کیے ہیں شہر کے عزت داروں سے۔ راس آئی نہ تیری چال ہمیں، راس آئی نہ تیری چال ہمیں، یوں نہ کرنا تھا پائمال ہمیں۔ شاہاں کے بادشاہوں کے وہ جو چونکہ اس زمانے میں جھگڑے چل رہے تھے، فرخ سیر کا قتل، اور پھر چچا بھتیجے کو قتل کر دیتا تھا، بھتیجا چچے کو قتل کر کے اقتدار میں آ جاتا تھا، تو پیدا ہوتے ہی بچوں کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے پھیر دی جاتی تھیں تاکہ وہ اندھے ہو جائیں۔ بادشاہوں کے اپنے اپنے انداز رہے ہیں۔ شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ اپنی پگڑی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں یہ دلی ہے۔ اور اچھا یہاں پہ بس میں اپنی بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب تک میں نے میر کی غزلوں کی بات کی، آپ جانتے ہیں کہ میر نے مثنویاں بھی لکھیں، اور یہاں پر ایک جملہ جو میں بولنا چاہوں گا، جو ہمارے عہد کے شاعر ناصر کاظمی نے قیام پاکستان کے بعد جب ہجرت کا عمل ہوا اور پھر لوگوں کے خواب چکنا چور ہوئے اور لوگوں کے دل ٹوٹے، یا خوابوں کی جو بھی دنیا تھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ناصر کاظمی نے، انہوں نے کہا تھا ہماری رات میر کی رات سے جا ملی ہے۔ رات سمبل ہے سر۔ ایک شعر آج کے کسی دور کے شاعر کا شعر سناتا ہوں کہ خلقت شہر بھلا کیوں نہ دہائی دے گی، رات کے بعد بھی جب رات دکھائی دے گی۔ یہ رات جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک مسلسل رات ہے، اس کا سمبل ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے۔ ایک مثنوی میں انہوں نے ایک اپنے گھر کا حال لکھا ہے، اپنے گھر کے بارے میں، مثنوی در حجب خانہ خود۔ کاش ناصر کاظمی اس مثنوی کو دیکھ لیتے، یا دیکھی ہوگی تو توجہ نہیں گئی۔ کیا لکھوں میں اپنے گھر کا حال، اس خرابے میں ہوا پامال۔ کبھی کوئی سنپولیا ہے پھرے، کبھی چھت سے ہزار پائے گرے، پوچھ مت زندگانی کیسی ہے، ایسے چھپر کی ایسی تیسی ہے۔ یہ جو بارش ہوئی تو آخر کار، اس میں 30 سالہ وہ گری دیوار، دو طرف سے تھا کتوں کا رستہ، کاش جنگل میں جا کے میں بستا، ہو گھڑی دو گھڑی تو دھتکاروں، ایک دو کتے ہوں تو میں ماروں، چار جاتے ہیں چار آتے ہیں، چار اف سے مغز کھاتے ہیں، کس سے کہتا پھروں یہ صحبت نغز، کتوں کاسا کہاں سے لاؤں مغز، دن کو ہے دھوپ رات کو ہے اوس، خواب راحت ہے دل سے 100 کوس، نہ اثر بام کا نہ کچھ در کا، گھر ہے کاہے کا نام ہے گھر کا۔ اس مثنوی میں چھچوندر، مچھر، کھٹمل، سپولیے اور کتا جیسے الفاظ کو اگر نئے انداز سے تشکیل دیا جائے تو یہ ہمارے عہد کے بکاؤ صحافی، موقع پرست تاجر اور ناقبت اندیش عمائدین حکومت ہیں، جو چار آتے ہیں چار جاتے ہیں اور لوگوں کا مغز کھاتے ہیں۔ بادی النظر میں سکھ، مرہٹے، جاٹ اور افغان ہیں جنہوں نے عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا تھا۔ اس مثنوی کے مطالعے کے بعد جب ہم آج کے پاکستانی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے حالات
اس کی مماثلت محسوس کرتے ہیں. عالمی مالیاتی ادارے، اڑوس پڑوس کے ممالک کی مداخلت، داخلی انتشار، اداروں کی منمانیاں، مرکز گریز قوتوں کا مسلسل طاقتور ہوتے چلے جانا، سماجی بے حسی اور مقتدر طبقے کا احساس تفاخر، کہیں ایسا تو نہیں کہ واقعی ہماری رات میر کی رات سے جا ملی ہے. بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر افتخار شفیع صاحب جو کلیدی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو میر کی محبت کہیے یا قومی زبان کی جو آپ کو یہاں پہ کھینچ لائی، بہت خوشی ہے کہ آپ کثیر تعداد میں احباب یہاں پہ موجود ہیں میر کی محبت میں. اب میں ملتمس ہوں